پہلی چیز، یا تو آپ کسی انسان سے مکمل محبت کریں، مکمل محبت کریں، اور وہ مکمل محبت کے لائق وہ انسان ہے جو مومن ہو اور اس کے ساتھ نیکوکار بھی ہو، مومن ہو اور متقی بھی ہو۔ دوسرا انسان وہ ہے جس کے ساتھ آپ محبت بھی جتائیں گے اور دشمنی بھی جتائیں گے، وہ آدمی ہوگا جو مومن تو ہوگا لیکن گنہگار ہوگا، تو لہذا اس کے ایمان کی وجہ سے آپ اس سے محبت کریں گے، اور اس کے نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اسی قدر آپ اس سے نفرت بھی کریں گے۔ اور تیسرا آدمی جو محبت اور نفرت کے تقاضے میں آتا ہے، تیسرا وہ ہے جسے مکمل انسان بغض کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، جو اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، سب کے ساتھ رحم کرو، چاہے جیسا بھی ہو، سب ہم ایک ہیں اور ساری انسانیت ایک ہے۔ کافر، مشرک، مومن، فاسق اور فاجر، یہ سارے قاعدے قوانین لوگوں نے آج مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، اور بہت سارے ہماری مسلمان ایسے ہیں جو ان کا برابر ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیجئے لیکن برائی سے منع کرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کو برا بلا کہنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کے عقیدے میں بگاڑ نکالنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ اچھے کو اچھا اور برے کو برے کہیں، اور اسی طرح جو لوگ برے ہیں آپ ان سے دور رہیں۔ ہمارے اصلاح معاشرہ کا اہم کردار یہ ہے کہ آپ کا لباس، آپ کا چہرہ، آپ کا اٹھنا، آپ کا پہننا اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے موافق ہو۔ آج جیسے لوگ لباس میں غیروں کی تقلید کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، پہناوے میں، بول چال میں ہر طرح کی تقلید کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں کوشش کی کہ کس طرح مسلمانوں کی ثقافت کو بچایا جائے، مسلمانوں کی کلچر کی حفاظت کی جائے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی کوشش کرتے کہ مسلمانوں کا امتیاز ہو، مسلمان غیر سے جدا نظر آئیں۔ حامدا و مسلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ سب سے اہم چیز ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی چیز ہمارے پاس ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کسی اور کے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ درست ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہو تو بہت ساری خرابیاں وہ اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ ویسے عقیدے کی تو بہت سارے پہلو ہیں، لیکن عقیدے کا ایک اہم پہلو جس کا تعلق اصلاح معاشرہ سے بھی ہے، جسے ہم عربی میں الولا والبرا کہتے ہیں، اللہ کے خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی نبھانا۔ جہاں تک اس عقیدے کی بات ہے تو آپ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری فطرت کے اندر اس چیز کو اللہ نے ڈال دیا ہے، یا تو ہم کسی سے محبت کریں گے یا تو ہم کسی کو ناپسند کریں گے، تیسری چیز درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ نے ہماری فطرت میں ڈال دی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، کہ یہ جو روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں یہ ایک لشکر کی جیسی ہیں، یہ ایک لشکر کی جیسی ہیں، یہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتی ہیں تو ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ روحیں آپس میں ملتی ہیں لیکن ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگتی ہیں تو ان کے بیچ میں جدائی پڑ جاتی ہے، بغض و عداوت ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا کسی سے محبت کرنا یا آپ کا کسی سے نفرت کرنا یہ آپ کی فطرت میں داخل ہے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ کسی سے محبت کرنا، کسی سے نفرت کرنا، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کسی سے زیادہ محبت جتانے کی کیا ضرورت ہے، کسی سے نفرت جتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کی سخت مخالفت کرتی ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نیوٹرل ہونا چاہیے، ہر جماعت کے ساتھ رہیں، ہر عقیدے والے کے ساتھ رہیں، کافر، فاسق اور فاجر بھی انسان ہے اور ایک مومن اور متقی بھی انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس بات کی مخالفت کرتی ہیں۔ جہاں تک بات لوگوں سے جدا ہو کر، الگ ہو کر اپنا ایک معیار بنانے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، وہ آدمی اللہ کے نزدیک بہتر ہے اس آدمی سے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے، نہ جلتا ہے، اور نہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، لوگوں سے جدا جدا رہتا ہے، جماعتوں سے کٹ کر رہتا ہے، اپنے ہی لوگوں سے جدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی بہتر نہیں ہے۔ چلیے جب بات کریں اس عقیدے کی کہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا، اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ دنیا میں کسی سے محبت کریں گے تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہیں گے، چاہے وہ آدمی اچھا ہو یا برا۔ اگر آپ نے اچھوں سے محبت کیا تو قیامت کے دن ان کے ساتھ رہیں گے، اگر آپ نے بروں سے محبت کی تب بھی قیامت کے دن آپ ان سے رہیں گے۔ تو یہ محبت اور بغض کرنا یہ انسان کی موت سے ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب تک انسان کا فیصلہ نہ کر دیا جائے یہ چیز باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے قریب اللہ بہت سارے دوستوں کو لائے گا جو آپس میں دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، سب ایک دوسرے کے دشمن بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سوائے متقین کے، کیونکہ متقین نے جو اللہ کے خاطر محبت کی ہوگی یہ محبت تقوی کی بنیاد پر اللہ کے خاطر کی ہوگی۔ تو یہ عقیدہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ انسان جس انسان سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اس کو کھڑا کرے گا۔ حدیث کے اندر آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر اس کا دوست اچھا ہے اور اس کا دوست نیک و کار ہے تو اس کی نیکی کو وہ آدمی قبول کرے گا اور قیامت کے دن اسی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اور اس عقیدے کی اہمیت یوں بھی سمجھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آ کر آپ سے بیعت لیا کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بیعت یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور چند چیزوں کی نصیحت فرمایا کرتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، مجھے بیعت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اور نصیحت کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور مومنوں کے ساتھ نصیحت کرنا اور کافروں سے دور رہنا۔ اللہ کے خاطر محبت، اللہ کے خاطر دشمنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دی۔ اب جہاں تک اللہ کے خاطر محبت، اللہ کی خاطر دشمنی کی بات ہے، یہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی چیز، یا تو آپ کسی انسان سے مکمل محبت کریں، مکمل محبت کریں، اور وہ مکمل محبت کے لائق وہ انسان ہے جو مومن ہو اور اس کے ساتھ نیک و کار بھی ہو، مومن ہو اور متقی بھی ہو۔ دوسرا انسان وہ ہے جس کے ساتھ آپ محبت بھی جتائیں گے اور دشمنی بھی جتائیں گے، وہ آدمی ہوگا جو مومن تو ہوگا لیکن گنہگار ہوگا۔ تو لہذا اس کے ایمان کی وجہ سے آپ اس سے محبت کریں گے اور اس کے نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اسی قدر آپ اس سے نفرت بھی کریں گے۔ اور تیسرا آدمی جو محبت اور نفرت کے تقاضے میں آتا ہے، تیسرا وہ ہے جسے مکمل انسان بغض کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے جو اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ جہاں تک مومن بندی کی بات ہے تو بات تو واضح ہے کہ جو آدمی مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار، اس سے محبت کی جانی چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ سوال پیدا کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی دل بنایا ہے، اللہ نے ایک ہی دل ہمیں عطا کیا ہے، تو ایک ہی دل میں انسان محبت نفرت کو کیسے جمع کرے؟ بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ ایک باپ ہوتا ہے، اپنے بچوں کی نافرمانی کو دیکھ کر باپ ان کو ڈانٹتا ہے، بسا اوقات ان پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، لیکن اسی وقت بھی باپ کی محبت بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ باپ جو ہے اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اولاد ہونے کی وجہ سے، لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اپنے اولاد سے نفرت بھی کرتا ہے۔ حدیث کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور ان کو حمار کے نام سے ملقب کیا جاتا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے، لیکن ان کے اندر ایک گناہ تھا، وہ مدمن تھے، وہ شراب پیا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کو کئی مرتبہ لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کوڑے بھی مارے۔ جب بارہا لایا گیا تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا، صحابہ کو جو میسر ہوا ان سے مارا گیا۔ جب مجلس ختم ہونے لگی تو آخر میں جاتے جاتے ایک شخص نے کہا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھیجی۔ اس صحابی پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہو کہ کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کو لایا جاتا ہے لیکن یہ آدمی بیزار نہیں ہوتا، یہ آدمی پرہیزگار نہیں بنتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر یہ بات پڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں لعن تان نہ کرو، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ کی لعنت کو نہ بھیجو، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔
اگرچہ شراب پیتے ہیں جن کی سزا ان کو دی گئی، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وجہ سے محبت جتائی اور ان کے گناہ کی وجہ سے انہیں سزا بھی دی۔ تو یہ مومن کا شعار ہے، مکمل محبت کریں مومن سے اور متقی اور پرہیزگار سے، اور اسی طرح آپ محبتانہ رویہ اس شخص کے ساتھ رکھیں جس کے اندر ایمان ہے لیکن گنہگار ہے، تو ایمان کی قدر محبت رکھنا اور اس کے گناہ کی قدر اس سے بغض رکھنا۔ اور آخری جو تیسرا آدمی ہے وہ ہوتا ہے جو کافر فاسق و فاجر ہوتا ہے، جس سے مکمل طور پر انسان بغض کرے۔ جہاں تک بات اس عقیدے کے فائدے کی ہے، بہت سارے فائدے اس عقیدے کی۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے نبیوں سے کہا، اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ رہا کیجئے جو ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ بہت سارے فائدے۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے صرف اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت اس انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ اپنے گاؤں سے نکلا ایک اپنے بھائی کی زیارت کرنے کی خاطر، جسے وہ جانتا تک نہ تھا، پہچانتا نہ تھا، بس اسے پتا چلا کہ فلاں فلاں گاؤں میں ایک آدمی مومن ہے اور وہ بیمار ہے، لہذا اس کے عیادت کے لیے نکل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ گیا اور اس کے راستے میں اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں فلاں گاؤں جا رہا ہوں۔ پوچھا گیا کہ وہاں کیا مقصد ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک آدمی بیمار ہے، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پوچھا گیا کیا کوئی رشتہ داری ہے یا کوئی تجارت کا معاملہ ہے؟ تو اس انسان نے صاف کہا نہ ہمارے بیچ میں کوئی رشتہ داری ہے نہ اسی طرح تجارتی کوئی معاملہ ہے، بس اللہ کی خاطر میں اس کی زیارت اور عیادت کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے اس انسان سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جس خاطر تم نے اس انسان سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث نقل کی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتزائرین فیہ وللمتبادلین فیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میرے خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں، میرے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور میرے خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میرے خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے کام آپ نے اللہ کے خاطر کیے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ حدیث بھی معروف ہے کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا تو سب سائے کے محتاج ہوں گے، اس وقت اس انسان کو سایہ دیا جائے گا جو صرف اللہ کی خاطر کسی سے محبت اور اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھتا ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو، اس کا ایمان مکمل ہو تو اس عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب فی اللہ وابغض فی اللہ واعطى فی اللہ ومنع فی اللہ فقد استکمل الایمان، کہ جس آدمی نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر کسی سے بغض کیا، اللہ کی خاطر دیا، اللہ کی خاطر روک دیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے یا وہ مکمل مومن ہے۔ تو برادران اسلام، تو یاد رکھیں کہ یہ بہت سارے فائدے اس انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور ایک آخری فائدہ بتا کر بات آگے بڑھاؤں گا کہ جو انسان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، نیکی میں ایسے لوگ ہمیشہ مددگار ہوتے ہیں۔ برے لوگوں کی آپ ساتھی اختیار کریں گے، یہ برائی کی طرف آپ کو لے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اس آدمی کی جو مسک والا خوشبو والا ہوتا ہے کہ اگر آپ خوشبو والے آدمی کے پاس جائیں، اگرچہ خوشبو نہ خریدیں لیکن خوشبو کا کچھ حصہ آپ اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ اس کے برعکس وہ آدمی جو برا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے لوہار کی مثال دی کہ اگر کوئی لوہار کے پاس جائے تو اگر کوئی چیز خریدے نہ نقصان اٹھائے تو کم از کم اس کی بدبو کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے ایسے بہت ساری نیک بندوں کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا جنہوں نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کو کہا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا آپ فرعون کے پاس جائیے تو حضرت موسیٰ نے اپنے اس دعوت میں مدد مانگی ایک ایسے شخص کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب تھی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ کہا کرتے تھے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، آخری آیت میں کہا گیا کہ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اے میرے پروردگار میرے بھائی ہارون کو تو میرے ساتھ کر دے تاکہ ہم تیری تسبیح کو اور بیان کر سکیں، تجھے اور یاد کر سکیں۔ لہذا اگر نیک انسان کی صحبت آپ اختیار کرتے ہیں تو اسی طرح وہ انسان آپ کو نیکی کے عمل کرنے میں مدد پہنچاتا ہے۔ برادران اسلام،
اگر کسی سے محبت کریں تو اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اس کے تقاضے بہت سارے ہوتے ہیں. نصیحت کریں ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں. اگرچہ ان کے اور آپ کے بیچ میں نا اتفاقی ہو جائے تب بھی اس محبت کو مکمل کیا جائے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی مومن سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس نے آپ کا حق مار لیا، جس نے آپ کے حق میں ظلم کیا، اگر کسی نے آپ کا حق مارا، آپ کے ساتھ ظلم کیا، لیکن وہ مومن ہے تو ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرنا واجب و ضروری ہے. اگر آپ کا جماعت کا ساتھی ہے، آپ کے اپنے جماعت کے لوگ ہیں، اگرچہ ہزاروں اختلاف ہو لیکن محبت کرنا واجب و ضروری ہے. کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی خاطر مومنوں سے محبت کرنے والا نہ بن جائے. تو یہ ایمان کے تقاضے ہیں. برادران اسلام، جس طرح اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض بھی کرنا ہے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے اسلام کو سٹرابری سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اسلام ہمیشہ اچھی چیزوں کو حکم دیتا ہے، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، سب کے ساتھ رحم کرو، چاہے جیسا بھی ہو، سب ہم ایک ہیں اور ساری انسانیت ایک ہے. کافر، مشرک، مومن، فاسق اور فاجر، یہ سارے قاعدے قوانین لوگوں نے آج مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں. اور بہت سارے ہماری مسلمان ایسے ہیں جو ان کا برابر ساتھ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیجئے لیکن برائی سے منع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو برا بلا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے عقیدے میں بگاڑ نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ اچھے کو اچھا، برے کو برے کہیں، اور اسی طرح جو لوگ برے ہیں آپ ان سے دور رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ اللہ نے نبیوں سے کہا کہ انبیاء جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو جو لوگ برے ہیں، جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، آپ ان سے برات کا اظہار کیجئے. آپ کہیے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کا ذکر کرتے فرمایا اِنَّا بُرَاءٌ مِّنكُم مِّمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. انبیاء کہا کرتے تھے کہ جو غیر اللہ ہیں، جو اللہ کے علاوہ ہیں، جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان سے اور ان تمام چیزوں سے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں ہم بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی غیر اللہ سے نفرت کرتا ہے یا یوں سمجھے اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرتا ہے، اس انسان کو بہت سارے فائدے نصیب ہوتے ہیں. پہلا فائدہ اس کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو فتنوں سے بچا لیتا ہے جو اللہ کی خاطر کسی سے بغض کرتے ہیں. اگر آپ نے اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کی، اللہ کی خاطر کسی کو برا سمجھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت سارے فتنوں سے بچا لیتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اگر تم ان سے دشمنی نہ ادا کرو تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتنوں میں مبتلا کر دے. جو کافر ہیں، جو برے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان کو اپنے سے دور کرو، ان سے نفرت کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی فتنے میں مبتلا کر دے. آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ چلے گئے تھے یا اسلام نیا نیا جب آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا حکم دیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مسلمانوں کا پہلا قبلہ دوسرا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں سے بیزارگی کا اظہار کیا تو اللہ نے ان کے قبلے سے بھی بیزارگی کا اظہار کیا. جو یہود و نصارہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو ہم سے جدا سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے ہی قبلے کی جانب رخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبلہ بدلنے کا حکم دیا. کافروں سے بیزارگی کا حکم اللہ نے دیا ہے. اگر کوئی آدمی کافروں سے بیزارگی کا اختیار کرتا ہے یا بروں سے نفرت کرتا ہے، ایسے لوگ اللہ کی نعمت کے حقدار بن جاتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسل کا ذکر کیا، ایک ایسے نبی کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے کافروں سے بیزارگی کا اظہار کیا تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ اس سے بڑی شاید نعمت کوئی اور نہ ہو. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. تم میں نبیوں میں ایک ایسے نبی تھے، تم میں نبیوں میں ایک ایسے نبی تھے کہ انہوں نے کافروں سے بیزارگی اختیار کی. جو اللہ کے دشمن تھے ان سے دور ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. کیا عطا کیا؟ اسحاق عطا کیا، یعقوب عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاندان میں نبیوں کی ریل لگا دی. ایک نبی ایسے ہیں جنہوں نے کافروں سے بیزارگی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو نبی بنا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ کسی کافر سے بیزارگی کا اظہار کریں، برے کو برا کہیں یا برے لوگوں سے دور رہیں، تو اس سے بہت اوقات میں اسلام کی مدد ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی برے کو برا کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ برے انسان کو برا کہنا اور اس سے دور رہنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو یقیناً اس میں بھی خیر ہے.
جائیے تاریخ کے واقعات پڑھیے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا محیصہ، ایک کا نام تھا حویصہ، ان میں سے ایک مسلمان تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک یہودی ہے جو مسلمانوں کو ستاتا ہے، کون ہے جا کر اسے قتل کر دیں، کون ہے جو اسے جا کر قتل کر دے؟ تو حضرت محیصہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اسے قتل کر دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ قتل کر دو، لہذا حضرت محیصہ گئے اور اس یہودی کو قتل کر ڈالا۔ ان کے بڑے بھائی حضرت حویصہ جو تھے، جب انہیں پتا چلا کہ میرے چھوٹے بھائی نے ایسی جرأت کا کام کیا ہے، لہذا اپنے بھائی کو بلایا، ڈانٹا، پھٹکارا، برا بھلا کہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی زبان پہنچی تو ان کے بھائی نے روک دیا، کہا کہ جانتے ہو کہ میں نے اسے قتل کیوں کیا؟ کیونکہ وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا کرتا تھا، وہ میرے نبی کو برا بلا کہتا۔ تو اس کے بعد ان کے بھائی نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے نبی کو برا بلا کہہ دے گا تو تم قتل کر دو گے؟ تو کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے نبی نے مجھے اسے قتل کرنے کا حکم دیا، اگر اللہ کے نبی مجھے تمہیں بھی قتل کرنے کا حکم دیتے تو اللہ کی خاطر میں تمہیں بھی قتل کر دیتا۔ بات یہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے، بات غلط ہے، بات یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، لہذا میں نے وہی کہا، جبکہ ان کے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ تمہارے پیٹ میں جو چربی ہے یہ اسی کے مال کی ہے جس کو تم نے قتل کیا، کیونکہ وہ تجارت کے اعتبار سے ان کے بڑے بھائی سے بڑا تعلق رکھتا تھا۔ تو بسا اوقات جب یہ بات حضرت حویصہ نے سنی اور بڑا تعجب کیا کہ تم کس انسان کی بات مانتے ہو کہ تمہارے اندر جنون اس حد تک ہے کہ تم اپنے بڑے بھائی تک کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بہت ساری مرتبہ ملاقات کی، یہاں تک کہ آخر کار وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے خاطر بیزارگی کا اظہار کرنا بسا اوقات اسلام کی مدد کو کرنے کے برابر ہے۔ برادر علیہ السلام، اگر کوئی آدمی بری صحبت کا اختیار کرتا ہے تو بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ صرف انسان کی بری صحبت کرنے کی وجہ سے انسان نے اپنے آپ کو ہلاک و بربادی میں ڈال دیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ایک وقت ایسا آئے گا جب قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو لائے گا تو اپنی انگلیوں کو دانتوں میں چبائے گا اور کہے گا کہ اے کاش کتنا بہتر ہوتا کہ میں نے فلاں بدبخت کی صحبت کو نہیں اختیار کیا ہوتا۔ اس آیت کریمہ کے اگر بارے میں پڑھیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ عقبہ بن عامر جنہوں نے امیہ بن خلف کو دوست بنایا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا کہ عقبہ بن ابی معیط کا نام سنا ہوگا۔ عرب کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بڑا دانا شخص تھا، بڑا سمجھدار شخص تھا، لیکن اس نے صحبت ایک غلط آدمی کی اختیار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کرنے لگے، مکہ مکرمہ میں تھے، جب آپ دعوت و تبلیغ کرتے تو عقبہ بن ابی معیط کا جو دوست تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا، آپ کو پسند نہیں کرتا، لہذا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو دیکھا اور ہر ممکنہ کوشش کی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبایا جائے، لیکن اچانک تجارت کا وقت ہو گیا، وہ ملک شام چلا گیا اور اس نے اپنے دوست عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں لیکن اس نبی کے لیے تم کافی ہو جانا، اس نبی کے مقابلے میں کھڑے ہونا، اس کی دعوت کو روک دینا۔ عرصہ گزر گیا، جب وہ عقبہ بن ابی معیط کا دوست ملک شام سے لوٹ کر آیا تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نبی کا معاملے کا کیا ہوا، تو اس کی بیوی نے بتایا اس نبی کا معاملہ تو اور زیادہ بڑا ہو گیا۔ تو لہذا اسے اپنے دوست عقبہ بن ابی معیط پر بڑا غصہ آیا کہ میں نے ان سے کہا تھا، میں نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ اس نبی کی دعوت کو روک دینا۔ لہذا عقبہ بن ابی معیط کئی مرتبہ اس سے ملاقات کرنے گیا لیکن اس سے ناراض تھا اور برابر ناراضگی کا اظہار کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط کو اس کے دوست نے بلا کر کہا کہ اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھری مجلس میں ان کے چہرے پر تھوک دو، جاؤ ان کے چہرے پر بھری مجلس میں تھوک دو، اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ بری صحبت ایسی تھی کہ وہ دانا سمجھدار شخص تھا، لیکن بری صحبت ایسی لگی کہ اس نے جا کر بھری مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس مکہ کے سرزمین کے باہر جہاں بھی ملو گے باندھ کر قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بری کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے اور انسان اسی بری روش پر چلنے لگتا ہے جس بری روش پر اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ برادر اسلام، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کسی سے نفرت کرتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا ہم کسی سے نفرت کریں؟ اس کے مظاہر کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے مظاہر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ جب تمہیں راستے میں ملاقات کرے لا تبدؤ الیہود بالنصارى بالسلام، ایسے لوگوں کو خود سے بڑھ کر سلام نہ کریں۔ اگر کوئی غیر ہے، ایسا شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، یا یوں کہیں کہ یہود و نصارہ ہیں، تو سب سے پہلا بغض کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بڑھ کر انہیں سلام نہ کریں، اس کے علاوہ برائی میں ان کی مدد نہ کریں، اور اس کے علاوہ ان کی عیدوں میں شرکت نہ اختیار کریں،
ان کی عیدوں میں شرکت نہ اختیار کریں۔ اگر آپ ہمارے سلف صالحین کا معاملہ دیکھیں کہ وہ غیروں سے محبت کے اس مسئلے کو کتنا مضبوطی سے پکڑتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی نصرانی کو دیکھتے تو کہتے اہینوہم ولا تظلموہم، کہتے ان کو ذلیل کرو لیکن ان پر ظلم نہ کرو، ان نصارہ کو ذلیل کرو، جب موقع ملے ان کو ذلیل کرو لیکن ان پر ظلم نہ کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھا، کہا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا اور بیوی بنایا، ایسے ظالم لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو تم ذلیل کرو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی نصرانی کو دیکھتے تو آنکھ بند کر لیتے، پوچھا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس آدمی کو آنکھ بھر کر دیکھوں تو کیسے دیکھوں جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے اسے آنکھ بھر کر میں کیسے دیکھوں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں بہلول بن راشد کا نام آتا ہے کہ ان کے ہم عصر تھے۔ بہلول بن راشد نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو تیل لانے کے لیے کہا، زیتون کا تیل لانے کے لیے کہا، تو ان کے غلام نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ ایک نصرانی ہے جس کے یہاں سب سے بہترین زیتون کا تیل ملتا ہے، کہا جاؤ لے آؤ۔ وہ گئے اور زیتون کا تیل لے کر آئے، تو جب وہاں پر گئے تو وہ نصرانی بہلول بن راشد رحمہ اللہ کو پہچانتا تھا۔ حضرت امام بہلول بن راشد نے 1 دینار دیا تھا کہ 1 دینار کا تیل لے آؤ، لیکن وہ آدمی نصرانی ان کو جانتا تھا، لہذا اس نے 1 کی بجائے 2 دینار کا تیل دے دیا اور کہا کہ جس کے یہاں تم کام کرتے ہو بڑا نیک انسان، بڑا بزرگ انسان ہے، لہذا 1 کے بدلے 2 دینار کا تیل لے جاؤ۔ تو لہذا وہ غلام ماری خوشی کے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھیے لوگ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہیں کہ جس نصرانی کے پاس میں گیا تھا اس نے 1 دینار کے بدلے 2 دینار کا تیل دیا۔ تو بہلول بن راشد نے اپنے غلام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میری خدمت ضرور کی ہے، میری اور ایک خدمت کرنا، یہ دینار لے جاؤ اور اس کو واپس کر دو، یہ دینار لے جاؤ اس کو واپس کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ 1 دینار کا زائد تیل جو اس نے مجھے عطا کیا اس کی وجہ سے اس کافر کی محبت میرے دل میں آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف 1 دینار کے تیل جو اس نے زائد دیا اس کی وجہ سے اس کی محبت میرے دل میں نہ ہو، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ مومن ایسے نہیں ہوتے ہیں، کہ مومنوں کو یہ شان نہیں ہوتی ہے کہ کسی دشمن اور کافر سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے اس سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اسی لیے برادر اسلام کہا جاتا ہے کہ جو غیر ہیں ان کی تقلید نہ کی جائے، جو مسلمان نہیں ہیں۔ آج بات چل رہی اصلاح معاشرہ کی، ہمارے اصلاح معاشرہ کا اہم کردار یہ ہے کہ آپ کا لباس، آپ کا چہرہ، آپ کا اٹھنا، آپ کا پہننا اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے موافق ہو۔ آج جیسے لوگ لباس میں غیروں کی تقلید کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، پہناوے میں، بول چال میں ہر طرح کی تقلید کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں کوشش کی کہ کس طرح مسلمانوں کی ثقافت کو بچایا جائے، مسلمانوں کی کلچر کی حفاظت کی جائے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی کوشش کرتے کہ مسلمانوں کا امتیاز ہو، مسلمان غیر سے جدا نظر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری کوششیں کی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر وہ کسی غیر کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ ان کے برابر ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود و نصارہ کو آپ نے دیکھا کہ لوگ رہبانیت اختیار کرتے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے، دنیا کو ترک کر کے اللہ کی عبادت کے خاطر نکل جاتے، اللہ کے نبی نے مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہود سحری نہیں کرتے، اگر کرتے بھی تو تاخیر سے کرتے، بہت جلدی کیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی انسان لگاتار روزہ نہ رکھے، بغیر سحری کے یا بغیر افطار کے لگاتار روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ یہود و نصارہ ایسا کام کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے آداب بتائے کہ تم ایسے بیٹھا کرو کیونکہ یہود و نصارہ ایسے بیٹھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے لباس کے بارے میں نہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنی داڑھیوں کو سفید چھوڑتے ہیں، تم مسلمان ہو تو رنگا کرو، تمہاری پہچان غیروں سے جدا ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کوشش کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اتنے بدبخت ہیں، جب ان کے عورتیں مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو یہ اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تم ایسا نہ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ کھاؤ اور ان کے ساتھ پیار کا معاملہ کرو۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان یہود و نصارہ نے اپنی نبیوں کو ان کے درجے سے بڑھا کر درجہ دیا، تم میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ کسی طرح مسلمان غیروں سے جدا نظر آئیں، اور یہ بغض فی اللہ میں سے ایک اہم حصہ آتا ہے کہ آپ کا پہناوا، آپ کا بول چال اور آپ کے طرز زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو۔ اگر آپ اس معاملے کو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ کہیں نہ کہیں عقیدے کے اندر آپ کے یہاں کمزور ہے، وہ
عقیدہ جسے ہم اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر دشمنی کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے، اور جو خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اللہ اسے دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔